السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہمیں تختی نمبر 26 پڑھنی ہے 26۔ تو اس کے بعد ہمیں ایک ہی یعنی 27 اجرائی قواعد پڑھنے ہیں۔ یہ تو علامت وقف ہے، یعنی وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، وقف کہتے ہیں وقف کے معنی ٹھہرنا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ وقف کہاں کہاں کرتے ہیں۔ جب ہم آیت کرتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، جب آیت سے آیت یعنی تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پھر ہم رک جاتے ہیں، یعنی اس رکنے کو ہم وقف کہتے ہیں۔ اور وقف کی بہت ساری قسمیں ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی قسمیں ہیں۔ ہم پہلے قواعد پڑھتے ہیں۔ قواعد میں کیا لکھا ہے، دیکھو یہاں پر وقف کے معنی ٹھہرنا ہے، یعنی قرآن پاک میں پڑھتے پڑھتے کسی طرح اور کہاں ٹھہرے، کیا یعنی کس طرح اور کہاں ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامت قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ یعنی علامت کہتے ہیں نشانی کو، سائنز، یعنی مثال کے طور پر کہیں آیت لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر میم لگایا ہے، کہیں آیت لکھی ہے یہاں پر قوف لگایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر یہاں لکھی ہے یہاں پر تو لگا ہوتا ہے، تو ان کو ہم نشانی کہتے ہیں، علامت کہتے ہیں۔ تو اب علامت پڑھیں گے اور ان کی تشریح بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ دیکھو یہ جو آپ کو یہ زیرو، یہ سرکل، گول سرکل نظر آتا ہے نا، اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے، ایسے ہی میں لکھ کے پڑھاؤں گا۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یہاں ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر اب جو تو ہیں، اب یہاں پر تو جب آئے گا، کسی آیت کے پیچھے تو آئے گا، یعنی اب میں پہلے آپ کو دکھاؤں گا یار۔ دیکھو مثال کے طور پر یہاں پر انا اعطیناک الکوثر، سر جب لکھا ہے نا، اس کے بعد اگر تو آئے، مثال کے طور پر یا کوئی آیت آئے یا کوئی قوف آئے، تو کس طرح کیا پڑھتے ہیں، یہی یعنی یہ لاسٹ پہ جب آتی ہیں، جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے لاسٹ پہ جب یہاں آتی ہے جہاں ہم ٹھہرتے ہیں، تو یہ نشانیاں آتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب ایک نشانی آئے، جب یہ نشانی آئے، جب فلاں نشانی آئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب تو آئے، اب وقف 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 متعلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ گول آئے تھا، ہم نے پڑھی تھی، گول سرکل، گول نشانی پڑھی تھی، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح تو بھی اگر آئے ہم آیت کے پیچھے تو ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور اب جیم کا قواعد کیا ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی یعنی اگر ہم آیت پڑھتے پڑھتے یہاں پر جیم آ رہا ہے، اگر کوئی چاہے تو ٹھہر سکتا ہے، بہتر ہے، اور اگر نہ ٹھہرے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر زا اگر آئے تو یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہر سکتا ہے لیکن اگر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، سمجھا رہا ہے نا۔ یہاں ملا کر سعود اگر آئے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی اجازت ہے۔ مسئلہ کیا ہے، جب کوئی لمبی آیت ہوتی ہے، لمبی آیت، تو پھر انسان چاہتا ہے میں ٹھہر جاؤں، یہ اگر یہاں پر سعود لکھا ہوا ہے تو پھر یہاں پر ٹھہر سکتا ہے انسان، نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن اگر ٹھہر جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے ہی صلاح آ رہا ہے، سعود نہیں، صلاح آ رہا ہے، یہاں پر صلاح کے وقت ہم کیا کریں گے، جیسے سعود لم اللہ صلاح آئے گا تو ملا کر، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر صل آئے گا تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا، اگر آیت کے پیچھے صل آ رہا ہے تو پھر انسان اگر ٹھہرے تو بہتر ہے۔ اسی طرح قاف اگر آئے، قاف یہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اگر قاف آ رہا ہے کہیں آیت کے پیچھے تو پھر ٹھہرنا جائز، یعنی ٹھہرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قف آ رہا ہے، قف آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہے، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، یعنی یہاں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اگر یہاں پر یہ جو نمرک آیا ہے 5، اس کو ہم 5 کہتے ہیں اپنی زبان میں، قرآن پاک کی لینگویج میں ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر یہ آئے تو یہاں پر کہنا ہی ہے ایسے نہیں ہے، ایسا ہے، دیکھو ایسا ہے، دیکھو بھائی ایسا ہے، ہاں اس طرح ہے ماشاءاللہ۔ تو آیت کا کوئی کوفی ہے، مثلاً آیت کے حکم میں ہے، اس کو آیت کوفی کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم اس آیت پر ٹھہرتے ہیں، جو قاعدہ یہاں ہوتا ہے وہی قاعدہ یہیں ہوتا ہے، یعنی جب ہمارے آیت کے پیچھے یہ ایسا گول نشان آئے، ہم ٹھہر جاتے ہیں،
تو ایسے ہی یہ اگر ہماری آیت کے پیچھے آئے تو یہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں. ابھی میں انشاءاللہ سب کے دکھاؤں گا آپ کو اس میں بھی. یہاں پر اب آئیں گے آپ. دیکھو علامت کیا ہے؟ میم. جب میم آئے، کیا آئے؟ میم آئے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اگر میم آئے تو یہاں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. تو اب اگر سین آئے، کیا آئے؟ یا سقطہ آئے، کیا آئے؟ سقطہ. یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ توڑنا پائے. جیسے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وقیل من روق. حالانکہ ہم رکتے تو ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے. سمجھائے نا؟ تو ابھی میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا نا آپ کو. یہ ہے، یہاں دیکھیں آپ. وقف، ہاں اچھا وقفہ. یہاں سقطہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہے اور سانس بھی نہ توڑے. یعنی اگر مثال کے طور پر سقطہ کے وقت میں ہم 5 سیکنڈز ٹھہر چکے ہیں، لیکن اگر وقفہ آئے، وقفہ میں ہم 6 سیکنڈ، 7 سیکنڈز، 8 سیکنڈز بھی ٹھہر سکتے ہیں. سمجھائے نا؟ ماشاءاللہ. لیکن سانس نہیں توڑنی. جیسے میں نے بھی کہا تھا آپ کو، وقیل من روق، اس کلا بل کہتے ہیں نا. تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، لیکن ٹھہرتے ہیں، لیکن سانس نہیں توڑتے. ٹھیک ہے. تو اب اگر لام الف آئے ہمارے یہاں، اگر لام یہ علامت کہیں آیت پر ہو، اگر آیت پر یہ علامت ہو، آیت اس نشان کو کہتے ہیں نا، اگر اس پر ایسے لام الف لکھا ہوا ہو تو یہاں ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا مطلب نہیں. مگر اور جہاں آیات کے درمیان، یعنی آیت کے درمیان، آیت لکھا ہے، آیت کے درمیان لام الف ہو، وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہاں اگر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، یہاں پر اینڈ ہوتا ہے آیت کا، یہاں پر یہ گول نشان لگا ہوا ہے، لام الف لگا ہے، تو یہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ٹھہر سکتے، مرضی اپنی ہے. لیکن اگر یہ آیت کے بیچوں بیچ، یہاں سے آئے یہاں آیت ہے، یہاں سے یہاں آیت ہے، یہ ایک ہی آیت ہے پوری، لیکن یہاں پر لام الف آ رہا ہے، لیکن یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب بگڑ جاتا ہے، یعنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب ہم کاف کا مطلب دیکھیں گے. کاف کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. مثال کے طور پر اگر پچھلی آیت یہاں ہے، مثال کاف آ رہا ہے، اس کے بعد والی آیت میں یہ کاف آ رہا ہے، یا پچھلی آیت میں صلح آ رہا ہے، صل آ رہا ہے، تو اگر آگے والی آیت میں یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی والا ہوگا جو پچھلی آیت میں نشانی آئی ہے، ٹھہرنے کی، نہ ٹھہرنے کی، ضرور ٹھہرنے کی، لازم ٹھہرنے کی. تو یہ جیسے یہ آیت کرنے کی، اگر اس کے بعد والی آیت میں یہ آ رہا ہے، یہ کاف آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی پچھلی والی آیت کی نشانی کا مطلب ہی شمار کیا جائے گا. سمجھائے؟ ماشاءاللہ. مع مطلب یہ ہے، میم عین مع مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو. جن دو جملوں کو چاہو ملا کر پڑھو. یہ مع مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو. ٹھیک ہے. ایسی نشانی آتی ہے قرآن پاک میں. دیکھو ایسی 3 سا ایسی آتی ہے. تو جن 2 جملوں کو ہم چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. دیکھو یہاں پر ایک قاعدہ لکھا ہے، جہاں کہیں علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. مثال کے طور پر کیا لکھا ہے یہاں پر؟ دیکھو اس کا مطلب ہے، اگر یہاں پر قاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ایسا کاف لکھا ہے، یہاں پر تو لکھا ہے نیچے، لیکن ہم علامت کون سی شمار کریں؟ اگر ایک جگہ آیت پر یہ تینوں نشانی آ رہی ہے، کاف بھی آ رہا ہے، تو بھی آ رہا ہے، یہ آیت بھی آ رہی ہے، لیکن ہمیں عمل اس پر کرنے جو سب سے اوپر نشانی لگی ہوئی ہوگی اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور نمبر 2 پہ لیا، آیت کے بیچ میں اگر سانس توڑے تو اس کلمے کے آخر حروف کو سانس کر کے ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹ کر پڑھیں. مثال کے طور کہیں ہم سانس توڑتے ہیں تو ہم اس پر ساکن دیتے ہیں، یعنی جزم دیتے ہیں. اور جزم جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور ہم نے کیا کہا ہے، 2 زبر نہیں، زبر زیر اور پیش، 2 زیر اور 2 پیش اگر آئے
تو ہم نون ساکن یعنی ہم کیا دیتے ہیں ساکن دیتے ہیں، یہ سب چھوڑ جاتے ہیں وہاں پر ہم ساکن دیتے ہیں لاسٹ حروف پر، جیسے نون ساکن مثال کے طور پر یہاں پر نون زبر نہ ہے نا، نون زبر نہ، تو ہم اس کو ساکن دے کر سانس توڑتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور بیچو بیچ ہمیں سانس توڑنا ہے تو ہمیں وہاں پر بھی ساکن دے کر سانس توڑنا ہے، لیکن پھر پچھلے والے حروف سے دوبارہ سے آیت کو پڑھ کے یعنی ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب میں لے چلتا ہوں آپ کو ڈائریکٹلی کہاں پر، میں تھوڑی سی مثالیں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھو جو میں نے ابھی کہا نا آپ کو، ہمیں یہ پڑھنا نہیں، ہمیں یہ کل پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو میں نے ابھی آپ کو یہ کہا تھا کہ آیت کرنے کا وہ آیت، دیکھو یہاں پر کیا آ رہا ہے، یہ نشانی آ رہی ہیں، یہاں پر ہمیں رکنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھو یہاں پر بھی آیت کی نشانی آ رہی ہے، گول آ رہا ہے یعنی آیت کی نشانی آ رہی ہے، ہمیں رکنا چاہیے۔ اس طرح دیکھو یہاں پر ابھی میں نے کہا تھا نا، اگر لام الف آئے، دیکھو دوسری یہ نشانی بھی آ رہی ہے، یعنی یہاں پر ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر وقف میں نے کہا تھا آپ کو، وقف ہے نا، قف ہے یہ قافہ، تو یہاں پر کیا کہا تھا ہم نے کہا باید کہ یہاں پر رک بھی سکتے ہیں نہیں بھی رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام جیسے ہم کہتے ہیں، تو پھر ہی حتی مطلع الفجر، تو جیم آئے تو روکنا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھو صلا بھی ہے، زا بھی ہے، قوف بھی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، جو اوپر والی نشانی ہوگی اسی پر ہمیں کیا کرنا ہے، عمل کرنی ہے، وہی نشانی کیا مانی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سخت آ رہا ہے، دیکھو وقف آ رہا ہے، وقف میں ہم کیا کریں، دیکھو فذکر انما انت مذکر ولیتمتعوا، ہے نا، یہاں پر وقف ہے، وقف کو کیا کہتے ہیں، سختہ سے زیادہ ہم کھینچتے ہیں، یعنی سختہ سے زیادہ ہم خاموش رہتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں۔ فسوف يعلمون، اسی طرح عوجا تو قیما لینذر، ایسی دیکھو کلا بل ران، تو رکے نا تھوڑے، پھر ہم نے شروع کیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ کل ہمیں یہی پڑھنا ہے، یہ پورا ویڈیو ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ہم یہی پڑھیں گے اجرائی قواعد کیا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔